بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا صدق اللہ العظیم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ امت مسلمہ کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ایمان کا جزو لازم ہے۔ آپ کی ذات مبارکہ پر ہونے والے ہر حملے کو روکنا امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی اہم ترین ذمہ داری ہے، خواہ اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگانا پڑے۔ نہ جب تک کٹ مروں میں رسول اللہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جب کبھی اور جہاں کہیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و ناموس پر کیچڑ اچھالنے یا حملہ کرنے کی کوشش ہو، فی الفور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسی جگہ آپ کا دفاع کیا جائے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کے نمائندے بن کر آئے تھے، انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ پر غالب آ گئے تو میں خدا کی قسم آپ کے ساتھیوں کا منہ دیکھتا ہوں کہ اس وقت یہ سب لوگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ تو اسی لمحے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ترکی بترکی جواب دیا اور ارشاد فرمایا، جاؤ جا کر لات کی شرمگاہ چوسو، کیا ہم اپنے نبی کو یوں ہی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ تو عروہ نے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے۔ تو عروہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہارا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا جس کا اب تک میں بدلہ نہیں دے سکا تو میں تمہیں ضرور جواب دیتا۔ وہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگے، اور گفتگو کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک پکڑ لیا کرتے تھے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، تلوار لٹکائے ہوئے اور سر پر خود پہنے ہوئے۔ تو عروہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف اپنا ہاتھ لے کر جاتے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ ضرب یدہ بنعل السیف وقال له اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تلوار کی نوک کو ان کے ہاتھ پر مارتے اور ان سے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے اپنے ہاتھ کو الگ رکھو۔ کفار کے سامنے محبت رسول اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ذرہ برابر بھی لچک اور کمپرومائز کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے، تاکہ انہیں یہ میسج پہنچے کہ مسلمان قوم کسی بھی چیز پر سمجھوتا کر سکتی ہے، مگر حرمت رسول پر بالکل کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک مثال صلح حدیبیہ کے اسی واقعہ میں موجود ہے کہ جب قریش کے نمائندے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ گھور گھور کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی نقل و حرکت دیکھ رہے تھے، تو اس نے دیکھا کہ اگر کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم بھی تھوکا تو آپ علیہ السلام کے اصحاب نے اپنے ہاتھوں پر اسے لے لیا اور اسے اپنے چہرے اور بدن پر مل لیا۔ کسی کام کا اگر آپ علیہ السلام نے حکم دیا تو اس کی بجا آوری میں ایک دوسرے پر لوگ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام وضو کرنے لگے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام کے وضو کے پانی پر لڑائی ہو جائے گی، یعنی ہر شخص اس پانی کو لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب آپ علیہ السلام گفتگو کرنے لگتے تو سب پر خاموشی چھا جاتی، اور آپ علیہ السلام کی تعظیم کا یہ حال تھا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھی نظر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو حضرت عروہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام کی یوں والہانہ محبت دیکھی تو بہت مرعوب ہو کر واپس پلٹا اور اپنی قوم کے حوصلے پس کرتے ہوئے کہنے لگے، میں نے ایسی محبت کبھی نہیں دیکھی، واللہ لقد وفدت علی الملوک
ووفدت على قیصر وکسرى والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدا۔ اے میری قوم کے لوگوں، قسم اللہ کی میں بادشاہوں کے دربار میں بھی وفد لے کر گیا ہوں، کیسر و کسریٰ اور نجاشی سب کے دربار میں گیا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کی اس درجہ تعظیم کرتے ہوں جتنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ قسم اللہ کی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم بھی تھوکا تو ان کے اصحاب نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اسے اپنے چہرے اور بدن پر مل لیا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اگر کوئی حکم دیا تو ہر شخص نے اسے بجا لانے میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وضو کیا تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو پر لڑائی ہو جائے گی، اور آپ علیہ السلام نے جب گفتگو شروع کی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ان کے دلوں میں آپ علیہ السلام کی تعظیم کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ السلام کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور دوسری مثال، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب سولی چڑھاتے ہوئے ابو سفیان نے کہا کہ اگر آج آپ کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی دی جائے اور آپ بچ جائیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو انہوں نے فوراً اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ میری جان کے بدلے ان کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور انہیں تکلیف ہو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور سنن سے محبت کریں، جس سے کفار کو یہ میسج جائے کہ جان نثاران محمد حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پامالی کبھی برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر ہم خود آپ کی سنتوں کو تضحیق کا نشانہ بنائیں گے تو غیروں سے شکوہ کس بات کا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سنتوں سے کفار کو چڑ یا خوف ہو وہ بڑھ چڑھ کر اپنائی جائیں۔ مثال کے طور پر داڑھی سے کفار چڑھتے ہیں، برقع اور پردے سے سیخ پا ہوتے ہیں، زنا سے خوش ہوتے ہیں اور شادیوں سے غصے میں آتے ہیں۔ لہذا داڑھی رکھی جائے، اپنی عورتوں کو پردہ کروایا جائے۔ جب امت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائے گی تب ہی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرے گی۔ یہی امت کی قوت ہے اور اسی سے دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت کو خود ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داڑھی والا مبارک چہرہ پسند نہیں، تو پھر کفار سے نالا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، اہانت کرنے والوں کا مقصد ذات نبوی سے لوگوں کو بیزار کرنا ہے تاکہ اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے آگے بند باندھا جا سکے، لیکن آپ کی سیرت اور پیغام کی اشاعت ان کے مذموم ارادوں کو خاک میں ملا دے گی۔ لہذا قلم کے ذریعے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سنہری نقوش دور دور تک پہنچائے جائیں۔ مثلا بینرز، سٹیکرز، پوسٹرز، مضامین لکھی جائیں، ای میلز کی جائیں، میڈیا کو کام میں لایا جائے۔ غرض جو ذریعہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس ابلاغی مہم کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عالم کفر کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور وہ جارحانہ انداز کی بجائے دفاعی پوزیشن میں چلے جائیں گے۔ اس سلسلے میں اہم ترین اقدام یہ ہے کہ تراجم کے ذریعے سے فرانسیسی زبان میں زیادہ سے زیادہ اسلامی لٹریچر فراہم کیا جائے۔ حکومتوں اور اداروں کی سطح پر مترجمین کی ٹیمیں تیار کی جائیں جو بالخصوص ان مغربی زبانوں میں حدیث اور سیرت کی کتابوں کا ترجمہ کریں جن زبانوں میں اسلامی لٹریچر نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان میں فرانسیسی، جرمن، اطالوی، روسی اور ہسپانوی زبانیں غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان زبانوں میں کم سے کم قرآن مجید کا، صحاح ستہ کا، تفسیر ابن کثیر کا، سیرت ابن ہشام وغیرہ کا ترجمہ کیا جانا ضروری ہے، اور تراجم کا یہ سلسلہ اہل مغرب کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ سے آگاہی کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ثابت ہوگا۔ ایک کام یہ کیا جائے کہ گستاخانہ خاکوں کے مد مقابل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر انٹرنیشنل سطح پر تحریری اور تقریری مقابلے جات رکھے جائیں۔ ان مقابلہ جات میں غیر مسلم سکالرز کو بھی شرکت کی دعوت دی جائے۔
اول نمبروں پر آنے والے پوزیشن ہولڈرز کو قیمتی انعامات سے نوازا جائے، ان کے لیے نوبل پرائز کی بجائے محمدی یا اسلامک پرائز کی اصطلاح متعارف کروائی جائے، اور یہ مقابلے اتنے زور و شور اور دھوم دھام سے ہوں کہ گستاخانہ خاکوں کی آواز ان کے نیچے ہی دب کر رہ جائے، اور پھر پہلے نمبروں پر آنے والی کتب کا خوب چرچا کیا جائے۔ مزید یہ کہ علماء کرام اپنے خطابات، مواعظ، دروس وغیرہ میں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آگاہی مہم جاری کریں۔ علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، اور وارث کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مورث کا دفاع کرے۔ علماء کرام ہی اس وراثت کے داعی ہیں، امین اور محافظ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین میں فقاہت کی بصیرت سے نواز کر امت کے منتخب شدہ افراد ہونے کی سند تصدیق عطا کی ہے۔ انہی پر بطور خاص امت مسلمہ کی نمائندے اور وراثت رسول کے امین ہونے کے ناطے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ایسے المناک مراحل پر ملت اسلامیہ میں احساس اور شعور کو بیدار کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی جائے، تاکہ امت من حیث المجموع اپنے فرائض بجا لانے پر کمر بستہ ہو جائے، اور ایسے مواقع پر خطبات و مواعظ سے کچھ نہ بھی بن پڑا تو دین سے دور ہوتی نسل تک آپ کا پیغام ہی پہنچ جائے۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ پاک ان مواعظ ہی کو خیر کا دروازہ بنا دیں۔ ایک کام یہ بھی کیا جائے کہ سوشل میڈیا پر حرمت رسول اور دفاع ناموس رسالت کی زبردست مہم جاری کی جائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر تحاریر، تقاریر، پوسٹیں اور اپنے جذبات کا اظہار اس قدر شدت سے کیا جائے کہ گستاخانہ خاکے نیچے ہی دب جائیں۔ سوشل میڈیا ہم میں سے اکثریت کی رسائی میں ہے، تو کیا ہم ایک طاقت بن کر ان گستاخانہ خاکوں کے چھپنے سے پہلے کچھ ایسا نہیں کر سکتے کہ جس سے یہ شیطانی حرکت روکی جا سکے؟ اگر قیامت کے دن سوال ہوا کہ جب سوشل میڈیا پر اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کھلے عام انتہائی غلیظ باتیں ہو رہی تھی تو تم نے اس معاملے میں کیا کردار ادا کیا، تب جواب کیا ہوگا؟ کہ اس وقت فیس بک پر کہانیاں تو لکھی جا رہی تھی، اشعار پوسٹ ہو رہے تھے، سیاست پر بات ہو رہی تھی، الیکشن زیر بحث تھے، لیکن اگر نہیں ہو رہا تھا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جہاد بالقلم کا حصہ بنیں، اس شیطانی مہم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ یہی وقت ہے کہ جب سوشل میڈیا کو صرف تفریح اور وقت گزاری کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے استعمال کیا جائے، کیونکہ ہم تو آج ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ لیکن کسے معلوم کہ گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کو رکوانے کی ہماری یہ چھوٹی سی کوشش، ہمارے یہ چند الفاظ ہی ہمارے لیے توشے آخرت بن جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی جماعتی امراء، قائدین اور محبوب لیڈر سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در محسوس کیا جائے، کیونکہ اگر ہمارے محبوب لیڈر کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے، بدتمیزی کرے، تو ہم مناظرے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں، ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس قدر اللہ کے ہاں بلند مرتبہ رکھتی ہے کہ ایسے سینکڑوں لیڈر ہم آپ علیہ السلام کے پاؤں سے لگی ہوئی خاک کے اوپر قربان کر دیں، جن کے بارے میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی کے سامنے بلند آواز سے مت بات کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کیے ہوئے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیڈر سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اور حرمت کا اور عزت کا دفاع کریں۔ ایک بہت اہم کام ہمیں اس موقع پر ضرور کرنا چاہیے کہ گستاخانہ خاکے روکنے اور ان کے خلاف مؤثر آواز پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امت مسلمہ باہمی اتفاق اور اتحاد پیدا کرے۔ جب تک ہم اندرونی اختلافات اور انتشارات کا شکار رہیں گے، تب تک ہم کفار کو ان حرکتوں سے باز نہیں رکھ سکتے۔ جب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَذَلَ کہہ کے گستاخی کی اور انصار مہاجرین کو باہم دست و گریباں کرنے کی کوشش کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متحد رکھنے کے لیے کہا کہ اس لڑائی یعنی آپس میں لڑنے کو چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے خلاف معمول وقت میں کوچ کا حکم دیا، صبح سے شام، شام سے صبح تک مسلسل چلتے رہے۔ جب لوگ خوب تھک گئے تو آپ نے پڑاؤ ڈالا، لوگ زمین پر لیٹتے ہی سو گئے۔ آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر انہیں سکون سے بیٹھ کر گپ لگانے کا موقع دیا گیا تو باہمی جھگڑے کی آگ پھر سے بھڑک اٹھے گی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گستاخ رسول عبداللہ بن ابی اپنے ناپاک منصوبے میں خوب ناکام ہوا۔ اتحاد کے بغیر اسلام کا رعب غیر مسلموں پر طاری نہیں ہو سکتا۔ جس طرح غیر مسلم پورا یورپ اور مغربی میڈیا یکجہتی سے گستاخوں کی حمایت پر کمر بستہ ہیں، اس مسئلے کا مداوع اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مسلمانوں میں باہمی مواخات کو پروان نہ چڑھایا جائے۔ ایک کام یہ بھی کیا جائے کہ ملک بھر میں پرزور مگر پرامن تحاریک چلائی جائیں اور اپنی حکومت کو اپنے درد اور جذبات سے آگاہ کیا جائے۔ علماء اور مشائخ اور سرکردہ لوگوں کے وفود بنا کر وزیر اعظم سے ملاقات کی جائے اور انہیں اس معاملے میں ٹھوس اقدامات کرنے کے لیے آمادہ کیا جائے، جیسے کہ صحابی رسول سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے جب عبداللہ بن ابی کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے جملے سنے تو فوراً اپنے چچا کو پوری بات بتائی، اور ان کے چچا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عباد بن بشر سے کہیے کہ عبداللہ بن ابی کو قتل کر دیں۔ اور تاریخ اسلام میں ایسے دسیوں واقعات موجود ہیں کہ جب لوگوں نے آ کر حاکم وقت کو مختلف گستاخیوں سے متعلق آگاہ کیا اور پھر ان گستاخوں کو لگام ڈالی گئی، لیکن یہ کام اس وقت تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ مسلم حکمران دفاع حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بنیادی فرائض اور اولین ترجیحات میں شامل نہ کریں۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب آپ کی اہانت کی جاتی تو آپ خود اپنے صحابہ سے یہ مطالبہ کیا کرتے کہ کون ہے جو میرے اس دشمن کا جواب دے۔ یہ مطالبہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے کعب بن اشرف کے بارے میں کیا کہ کون ہے جو کعب کو قتل کرے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ تو محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جنگ خیبر میں ایک دشمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے دشمن سے کون نمٹے گا؟ اس پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اسے للکارا اور پھر اسے قتل کر دیا۔ غرضے کے دور نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرات صحابہ کرام کو متوجہ کیا کرتا تھے، اور صحابہ نے آپ علیہ السلام کی پکار کے نتیجے میں ان گستاخان رسالت کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ آج بھی عمران خان ہو، چاہے شاہ سلمان ہو، چاہے طیب اردگان ہو، ان کی طرف سے یہ اعلان ہونا چاہیے کون ہے جو ان گستاخانہ کارٹونز کے ذمہ داران کو قتل کرے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اور اس موقع پر مسلم نوجوان گستاخوں کی سرکوبی کے لیے اپنے آپ کو مسلم حکمرانوں کے سامنے پیش کریں، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اپنے باپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس نے آپ کی گستاخی کی ہے۔ اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے دشمن کے مقابلے میں کون کافی ہوگا، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا انا یا رسول اللہ، میں اے اللہ کے رسول۔ اسی طرح
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من یکفینی عدوی، تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا انا یا رسول اللہ فقتلھا۔ اور جب بھی کفار کی طرف سے توہین رسالت اور گستاخانہ خاکوں کا اعلان ہو تو مصلحت اور بزدلی کی چادر اوڑھنے کی بجائے اعلان کا جواب بھرپور طریقے سے دیا جانا چاہیے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ کی جانب سے آپ کی ہجو کرنے والوں کو جواب دو، اور پھر دعا دی کہ اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ اور ایسے ہی غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جب یہ گمان کرتے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے کہا تھا کہ محمد سے جان چھوٹ گئی، تو فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کرارا جواب دے کر انہیں خاموش کروایا تھا۔ آج بھی مسلم حکمرانوں اور عہدیداروں کی طرف سے بھرپور جوابی بیانات ریکارڈ ہونے چاہیے، اور اصل میں تو جہاد فی سبیل اللہ یہ گستاخوں کو نکیل ڈالنے کے لیے بہترین اور بہت زیادہ کارگر نسخہ ہے، جس سے ائمۃ الکفر کی گردنوں سے سریہ نکلتا ہے اور ان کا پتا پانی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، یقیناً ان لوگوں کی کوئی قسم نہیں ہے تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمائے الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين۔ کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے ہی پہلی بار تم سے ابتدا کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور سبحان اللہ، ہمارے پاس تو مثالوں کی کمی نہیں ہے۔ حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما نے جہاد کے میدان میں گستاخ رسول ابو جہل کو قتل کیا تھا، اور حکومت پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ اعلان کریں کہ پاکستان سے افغانستان جانے والی نیٹو سپلائی بند کر دی جائے۔ افغانستان میں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپریشن کے نام پر امریکیوں اور یورپین فوجیوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی جانی چاہیے۔ پھر دیکھنا انشاءاللہ ان لوگوں کو جلد نانی یاد آ جائے گی اور کبھی بھی ایسی حرکتیں کرنے کا نہیں سوچیں گے۔ اور یورپی ممالک بالخصوص فرانس کی مصنوعات کا کلی بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ ایسی چیزوں کی فہرستیں جو آج کل بہت آسانی سے مل جاتی ہیں ان کو خود بھی پڑھا جائے اور شائع کیا جائے، اور اقتصادی میدان میں بھی اپنا شدید احتجاج سامنے لایا جائے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے درخت کاٹ کر انہیں معاشی طور پر ذلیل و خوار کیا تھا۔ ما قطعتم من لینا او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ جو بھی کھجور کا درخت تم نے کاٹا یا اسے اس کی جڑوں پر کھڑا ہوا چھوڑ دیا تو وہ اللہ کی اجازت سے تھا، اور تاکہ وہ نافرمانوں کو ذلیل کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد قریش کے تجارتی قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی طرح آپ نے خیبر اور طائف کے قلعوں کا محاصرہ کیا تھا۔ انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے مکہ والوں سے کہا تھا کہ اگر تم نے مجھ سے تعارض کیا تو میرا قبیلہ تمہارے تجارتی قافلوں کا شام کی طرف آنا جانا بند کر دے گا۔ اور بنو حنیفہ قبیلے کے سردار سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے اپنے علاقے کے لوگوں کو مکہ مکرمہ پر گندم فروخت کرنے سے روک دیا تھا، تو قریش کے بعض سرداروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صلہ رحمی کا واسطہ دے کر یہ پابندیاں ختم کرانے کے لیے کہا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی ہدایت پر یہ پابندیاں ختم کر دی گئی تھیں، اور حضرت ابو بصیر اور ان کے ساتھیوں نے قریش کے تجارتی راستے غیر محفوظ کر دیے تھے، جس سے مجبور ہو کر قریش نے معاہدہ حدیبیہ واپس لے کر اس ناکے کو ختم کروایا تھا۔ تو معاشی جنگ کے یہ مختلف پہلو بھی جہاد کا حصہ ہیں اور سنت نبوی ہیں۔
اس لیے دنیا بھر کے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ وہ اس جذبے کے ساتھ فرانس بلکہ پورے یورپ کا معاشی بائیکاٹ کریں۔ اور ایک طریقہ ان حالات میں یہ بھی اپنایا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک میں جو عیسائی کمیونٹی موجود ہے ان کو استعمال کیا جائے۔ اس کی ایک صورت تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں کے ذریعے یورپی اور امریکی حکمرانوں تک پیغام بھیجے جائیں کہ ہم لوگ جب مسلم ممالک میں بلا خوف و خطر رہ رہے ہیں تو تمہیں بھی مسلمانوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ایسی حرکات سے باز رہنا چاہیے۔ اور دوسری صورت یہ کہ مسلم حکمران ان لوگوں کو بطور ہتھیار استعمال کریں، جیسے کہ قسطنطنیہ کی دیوار کے قریب مدفون صحابی رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر اور میت کی بے حرمتی کے متعلق جب عیسائیوں نے پروگرام بنایا تو اس موقع پر مسلمانوں کے امیر نے عیسائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی گستاخی تمہاری طرف سے روا رکھی گئی تو یاد رکھو اسلام کی وسیع الحدود حکومت میں کہیں ناقوس نہیں بچ سکے گا۔ اور عیسائی ملکوں میں جو احبار اور رہبان اور قسیسین ہیں ان کو بھی استعمال کیا جائے۔ سب عیسائی متشدد اور اسلام سے سخت متنفر نہیں ہیں۔ عیسائیوں میں اچھی اور سلجھی طبیعت کے بہت سے احبار اور رہبان اور عوام پائے جاتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور یقیناً تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ان میں سے دوستی میں سب سے قریب ان کو پائے گا جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ یقیناً ان میں علماء اور راہب ہیں، اور اس لیے کہ یقیناً وہ تکبر نہیں کرتے۔ لہذا اسی طرح کے عیسائی عوام اور علماء کی خدمت لیتے ہوئے ان کے ذریعے سے ایسے عناصر کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے خلاف مکہ کے اندر سے ہی مطعم بن عدی سے تعاون لیا تھا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے حبشہ کے عیسائی بادشاہ حضرت نجاشی رحمہ اللہ سے تعاون لیا تھا۔ یہ چند گزارشات تھی حالات حاضرہ کے مطابق۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔